محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایمان والوں کی ایک بہت ہی اہم خوبی اور ایک صفت وہ ہے تواضع. اس کی ضد ہے تکبر، غرور، عجب، خود پسندی، حب جاہ. جب تک تواضع نہ ہو تو ضد ہوگی تکبر، جنت میں نہیں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ متکبر آدمی جنت میں نہیں جائے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تکبر ہے تو پہلے جہنم میں جائے گا اور پھر اسے وہاں اس کا تکبر پھونکا جائے گا. جب خالص تواضع رہ جائے گی پھر جنت میں جائے گا. تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے خیال میں اپنی بڑائی، عجب، دوسروں کی حقارت. جب تک آدمی میں یہ باطنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تواضع نہیں ہوتی، تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے. یہ کتنی بھی عبادت کر لے، اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب نہیں ہو رہا. بلکہ بس اوقات کثرت عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جب تک یہ بیماری نہ نکلے تو کثرت عبادت، نفلی عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. کیسے؟ مثال سمجھیے، آدمی کا کولیسٹرول ہائی ہو اور اس پر پھر وہ ایسی طاقت کی دوائیاں کھائے جس میں کولیسٹرول ہو. اندر کولیسٹرول ہے، بیماری لگ گئی، بڑھ جاتا ہے، اور طاقت کی دوائی کھا رہا ہے جس میں کولیسٹرول ہے. اب طاقت کی دوائی تو صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں بیماری ہے، اب جتنی زیادہ کھاتا ہے اتنی کولیسٹرول بڑھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، آدمی کے اندر تکبر ہونا اور پھر وہ نفلی عبادت زیادہ کرے تو اس کے اندر یہ عجب اور تکبر زیادہ بڑھتا ہے. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے عبادت تو کیا قبول ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب تو کیا ملے، بس اوقات یہ مضر ہو جاتی ہے. ان جراثیم کا نکالنا اتنا ضروری ہے. بندہ ہے اور بندے کو نیاز مندی اچھی لگتی ہے، عاجزی انکساری اچھی لگتی ہے، بڑائی شان عبدی کے خلاف ہے. عاجزی کہ اس کے دل کے اندر ہو کہ میں معمولی آدمی ہوں، اور سچ ہے ہی معمولی. اندر کا سانس باہر نہ نکلے، اندر کا فضلہ باہر نہ نکلے، اندر کا سانس باہر نہ آئے، اندر کا فضلہ باہر نہ نکلے. بندے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے لیے تو نیاز مندی اچھی ہے نا. اس کے اندر عاجزی ہو، تکبر نہیں. فرمایا جنت ان کے لیے ہے جن میں بڑائی نہیں ہے، جن میں کبر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعا سکھایا کرتے تھے،
اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے اپنے خیال میں چھوٹا کر دے. یہ جو بڑائی، اپنی بڑائی آتی ہے نا، یا اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ باطنی بیماری ہے. دعا کیا سکھائی؟ اے اللہ مجھے اپنے خیال میں، میرے اپنی نظر میں مجھے چھوٹا کر دے. ہاں، لوگوں کیا معزز بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی دکھاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں. دنیا میں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتا ہے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت اسے بلندیاں، درجات کی بلندی نصیب فرماتا ہے. فرمایا جو شخص اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوتا ہے. اور فرمایا جو اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے. اور فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے. اپنی نظر میں اس کی بڑائی ہے. مٹی ہے نا، مٹی، مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہے بڑی کام کی چیز ہے. چھوٹے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، ان کی وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے. مٹی سے گھڑے بنتے ہیں، مٹی سے اور بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں. لیکن اگر یہی مٹی اپنی جگہ چھوڑ دے اور گرد بن جائے، لوگ جھاڑ دیتے ہیں، لوگ جھاڑ دیتے ہیں. تو جب یہ انسان نیچے رہتا ہے دلوں میں عزت پاتا، اور جب یہ اپنی اوقات بھول کے بڑائی کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. لوگ اسے اپنی آنکھوں سے گرا دیتے ہیں. گرد ہے یہ، لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں. لوگوں کے نظروں میں نہیں ہوتا، دل میں نہیں ہوتا. تو عاجزی بڑی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ عاجزی کا نمونہ تھے. اور آج کی عاجزی کی شکلیں یہ تھیں. آپ کی عاجزی اس سے نظر آتی تھی کہ آپ ہمیشہ چھوٹا یا بڑا، امیر یا غریب، آپ سلام میں اسے پہل کرتے تھے. اور ہر ایک سے بے تکلف اور سادگی سے ملتے تھے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تھی بس اوقات اجنبی آدمی کو کہ ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے. گھر کے کام کاج کرنے میں آپ کو کوئی آر نہیں ہوتی تھی. جوتے بھی سی لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے، کوئی آر نہیں ہوتی تھی. ایک سفر میں تھے، سب ساتھیوں نے اپنی اپنی ذمہ داری لے لی. خدمت میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. کسی نے کہا سالن، کسی نے کہا میں روٹی، کسی نے کہا میں آٹا گوندوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جمع الحطب، میرے ذمہ میں لکڑیاں جمع کروں گا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا. یہ عاجزی، سبحان اللہ. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے بشرطیے کہ وہ میری زندگی میں آ جائے. ہم بس اوقات ظاہری اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ایمان کی خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں تو ہماری دینی زندگی میں کشش نہیں ہوتی، ہماری اسلامی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہوتی، ہماری اسلامی زندگی میں حسن نہیں ہوتا کہ کوئی کھچے، کوئی متاثر ہو، کوئی آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو آپ اس کا دل جیت جائیں. دور بھاگتا ہے مجھ سے کہ کہاں آ گیا، کس کے ساتھ معاملہ پڑ گیا،
کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، کس کے ساتھ سفر کرنا ہو گیا، کس کے ساتھ ذمہ داری لگ گئی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان ظاہری اعمال کے ساتھ اگر اخلاص نہیں ہے، اگر صبر شکر نہیں ہے، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، اور اگر یہ تواضع اور انکساری نہیں ہے، تو یہ نیکیاں نہیں بچنے والی، یہ عبادات ان کی تاثیر نہیں رہتی۔ عاجزی اللہ سے مانگے، انکساری ہو، اور ہمیشہ آدمی، اس عاجز آدمی کی نشانی ایک یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے۔ مٹی میں اللہ نے عجیب خوبی رکھی ہے کہ ایک خوبی تو یہ رکھتی ہے کہ جو اس چیز میں اس میں ڈالیں تو وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان کی خوبی یہی تھی کہ دوسروں کے خامیاں چھپا لیا کرتا تھا، عیبوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا تھا۔ دوسری مٹی میں آپ نے خوبی دیکھی ہوگی کہ وہ لیتی کم ہے، دیتی زیادہ ہے۔ ایک دانہ لے گی، 100 دانے واپس کرے گی۔ اس اچھے انسان کی خوبی یہی تھی، یہ لیتا کم تھا، دیتا زیادہ تھا۔ اس کا غریب امیر کا مزاج یہ تھا، اوپر والا ہاتھ تھا، مانگنے والا ہاتھ نہیں تھا۔ امیر غریب کا مزاج یہی تھا، دینے کا مزاج تھا، لینے کا مزاج نہیں تھا۔ یہ خوبی تھی۔ تو مٹی سے بنا انسان، اسے عاجزی اچھی لگتی ہے، نیاز مندی اچھی لگتی ہے، تکبر، عجب، غرور، خود پسندی، یہ باطن کی وہ بیماریاں ہیں جس سے اس دل پہ نیکیوں کا نور نہیں آنے پاتا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت بھی دیتے ہیں، آخرت میں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ انا عند منکسری قلوبہم، فرمایا میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دلوں میں انکساری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، میں ان لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ان لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اللہ نے اپنے قرب کا یہ ایسا راستہ رکھا ہے، عاجزی انکساری، کہ غریب بھی اختیار کر سکتا ہے، امیر بھی اختیار کر سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز شرائط لگاتے کہ امیر کی غریب کی رسائی وہاں مشکل ہوتی، کم حیثیت والا وہاں پہنچ نہ سکتا ہو۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایک ایسی خوبی رکھی ہے کہ ہر آدمی اس خوبی کو اختیار کر سکتا ہے اور یوں اللہ کا قرب پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں یہ ایمان کی صفت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہر قسم کی حب جاہ، آدمی ایک وقت کے بعد پیسے کا شوقین نہیں رہتا، پیسے کا شوقین نہیں رہتا، ایک وقت کے بعد وہ پیسہ صرف اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ جاہ کو حاصل کر لے، نام کو حاصل کر لے۔ ایک وقت کے بعد اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں کتنا ہے، اب وہ صرف پروٹوکول چاہتا ہے، اب وہ صرف پروٹوکول چاہتا ہے، اس لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا۔ جاہ، تیرے نبی فرمایا کرتے تھے بھوکھی بھیڑیا کسی بکریوں کے ریوڑ میں آ جائے اتنی بربادی نہیں کرتا جتنا آدمی کے اندر حب جاہ کا مرض اس کا دین برباد کرتا، جتنا یہ مرض آدمی کا دین خراب کرتا۔
بیماریاں ہیں، یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ ایمان کے بالکل منافی ہیں۔ فرعون میں تکبر تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میرے جیسا کوئی نہیں۔ بلکہ عجیب بتاؤں، آپ کو عرض کروں کہ ابلیس سے پہلے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کا کہیں گزر نہیں تھا۔ ابلیس سے پہلے اللہ کی نافرمانی اس دنیا میں نہیں تھی، کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ کوئی نافرمانی کر سکتا ہے۔ لیکن ابلیس میں جو سب سے پہلی بیماری آئی، جو جراثیم پیدا ہوئی ہے، اپنی بڑائی کا احساس، کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا نافرمان بنا، اللہ کے حکم سے روگردانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی نافرمانی اس دنیا میں، اس کے پیچھے یہ تکبر ہے۔ وہ بھول گیا، وہ یہ بھول گیا کہ یہ آگ سے پیدا بھی تو تجھے اللہ نے کیا، تو اس میں بھی اللہ کا محتاج ہے، یہ بھول گیا۔ وہ سب سے پہلی نافرمانی شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ وہی ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، ایمان والی یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی